ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 166ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی علائق کی تفصیلات سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آج بھی ہم نسبی علائق کی مزید کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ ہی میں حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، اور حضرت ابوالعاص کی والدہ حضرت ختیجہ کی سگی بہن تھی، یعنی حضور ان کے خالو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، بعد میں ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے اور مدینہ آ گئے۔ سابق نکاح بحال رہا، میاں بیوی میں دلی تعلق بڑا گہرا تھا، چنانچہ مکہ والوں کی طرف سے حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور بھی کیا گیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے، مگر وہ نہ مانے۔ اسی تعلق کی وجہ سے بحالت کفر حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی اذن سے بغیر فدیے کی رہا کیا گیا اور ایک بار قبضے میں آیا ہوا ان کا تجارتی مال بھی واپس کیا گیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی مکہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ پہلا جوڑا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی ہوئے دین کے تقاضے سے راہ خدا میں پہلے اکٹھے ہجرت کی۔ 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی باشارہ الہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کر دیا، اور اسی دوہرے تعلق کی بنا پر وہ ذو النورین کہلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دیا۔ گویا حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اسلام کے 2 بڑے رہنماؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے خاص نسبی تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ان ازدواجی رابطوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری قرابت رکھتے تھے۔ یہ قرابت اسلام کا عظیم کام چلانے میں ممید تھی، معاون تھی۔ ناظرین گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات کے موضوع پر چونکہ متعصب مستشرقین نے اعتراضات کا ایک خارزار پیدا کر دیا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے اندر کا ایک عنصر اس حقیقت واقعی پر مار شرم کی زمین میں گڑ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے اور اسلام نے تعدد ازدواج کو روا رکھا۔ اس لیے مختصر تمہیدی نوٹ میں ہمیں بعض توضیحات آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ نمبر 1، پہلی بات آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ انسانیت کا پہلا دور تاریخ جسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پھیلا ہوا پاتے ہیں، تکثیر نسل کا دور ہے۔ زمین کے قطعات جب ویران پڑے تھے، جہاں آبادی تھی وہاں بھی چھدری تھی۔ چھدری یعنی یہاں زمین میں سوراخ پڑے ہوئے ہوں یا زمین پھٹی ہوئی ہو، اور رزق کے ذرائع وسائل کا میدان بھی کھلا پڑا تھا۔ بالکل فطری طور پر نوع انسانی میں ازیاد نسل یعنی نسل میں اضافہ، بڑھوتری، زیادتی کا رجحان پورے زور سے کام کر رہا تھا۔ اسی لیے اس دور کے کسی بھی تمدن کو لیں اور کسی بھی مذہب کو دیکھیں، انسانی معاشروں میں تعدد ازدواج بہت بڑے پیمانوں پر پوری طرح مروج رہا۔ اس زمانے میں خود شرائع الہیہ نے بھی اس کی اجازت دی، اور بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جن میں خود انبیاء بنی اسرائیل نمایاں ہیں، انہوں نے کئی نکاح کیے۔ یکا دکا انبیاء نے ذاتی رجحان اور مخصوص حالات کی بنا پر گھر بار کے بکھیڑوں سے کنارہ کش اور جتی ستی یعنی تنہا بن کر اپنے آپ کو ہموطن دعوت حق کے کام میں بھی لگایا، مگر اکثریت نے متاحل زندگی یعنی بیاہی ہوئی زندگی، اہل و عیال والی زندگی اختیار کی اور بھرپور طریقے سے اختیار کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تکثیر نسل و تعدد ازدواج پر پابندی عائد ہوئی۔ اس پابندی کی حقیقت بھی اتنی ہے کہ تعدد ازدواج کی ایک طرح تو آخری حد یعنی 4 تک مقرر کر دی گئی، اور اس کے ساتھ عدل کی بھاری ذمہ داری کا احساس دلا کر ایک زوجگی کے حق میں ترغیبی انداز اختیار کیا گیا، لیکن تعدد ازدواج کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس انتہائی گنجائش کی ضرورت بعض اہم وجوہ سے تھی اور رہے گی۔ مثلا اولین وجہ یہ ہے کہ اسلام شہوترانی اور بدکاری کا کاملاً سدباب کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کڑے اہتمام کرتا اور سنگین سزائیں مقرر کرتا ہے۔ ایسے نظام میں ان لوگوں کے لیے راستہ رکھنا ضروری تھا جو جسمانی یا ذہنی ساخت کی وجہ سے تیز جنسی رجحان رکھتے ہوں۔ اس حقیقی ضرورت کو مغربی تمدن میں نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک زوجگی کے ساتھ نہ صرف داشتائیں رکھنے کی گنجائش نکالی گئی بلکہ قحبہ گیری کا نظام بھی قائم ہوا، اور اب تو اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے نجات پانا مشکل ہو گیا ہے۔ نیز آزاد محبت کے نام سے زنا بالرضا کا ایک طوفان امڑ رہا ہے۔ اس حالت کو محدود تعدد ازدواج کے اسلامی قانون کے مقابلے میں دیکھیے کہ کون سی صورت بہتر ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد کی فطری خواہش ایک زوجگی سے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیسری وجہ ایک عورت کی مستقل مریضانہ حالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے طلاق دے کر مصیبت میں ڈالے بغیر اس کا شوہر فطری تقاضوں کو پورا کر سکے۔ چوتھی وجہ اس گنجائش کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ بسا اوقات خاندانوں کی سیاست، انتقاموں کے چکر، وراثت کے جھمیلے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے مسائل کسی خاص صورت نکاحی سے حل ہو پاتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، قدیم بھی اور تازہ بھی، کہ سلطنتوں، وزارتوں اور قیادتوں کے استحکام کے لیے کبھی کبھار کوئی رشتے ازدواج ہی واحد ذریعہ بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شادیاں کیں وہ اسی رخصت و اجازت سے کیں جو شریعت الہیہ میں چلی آ رہی تھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دوسری بات یہ سامنے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر نکاح جنسی داعیہ کے زیر اثر نہیں بلکہ مسلمانوں اور ملک و قوم کے فلاح و بہبود کے پیش نظر عمل میں آئیں۔ ان کی نوعیت سیاسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد دارمی روایت سہل ابن سعد میں محفوظ ہے کہ میرے اندر عورتوں کے لیے کوئی جنسی طلب موجود نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں شادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کی ہیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بقیہ نکاحوں کے لیے بعض اہم اجتماعی مسائل داعی ہوتے رہے اور ان مسائل کے خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف ترین زندگی اور انتہائی فقیرانہ معاشرت پر بھاری بوجھ دلا کر انسانیت کے لیے قربانی دی۔ خیال کیجئے کہ ایک نوجوان جو 25 برس تک عفت معابی اور حیاداری کا نمونہ اس معاشرے میں پیش کرتا ہے جس میں شراب اور زنا کلچر کے بڑے قابل فخر پہلو بنے ہوئے تھے، 25 برس کو پہنچ کر بھی وہ لذت پسندی کا عام معیار چھوڑ کر کسی نوعمر حسینہ کے بجائے 40 سال کی ایک بیوہ کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ اس کے نسب العین میں وہی زیادہ ممد ہو سکتی ہے، اور پھر ازدواجی لحاظ سے عمر کے بہترین 25 برس اسی ایک خاتون کے ساتھ گزار کر 50 سال پورے کر لیتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں وہ گھٹیا باتیں سوچی جا سکتی ہیں جن کا چرچا معترضین نے کیا ہے؟ پھر ازدواج کی کثرت کا دور 55 سے 59 سال کا دور ہے۔ عرب جیسے گرم ملک کے لحاظ سے اس عمر میں جنسی رجحانات انحطاط کی طرف جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر خود ازدواج کی عمروں کو دیکھیے تو 2 کے علاوہ بقیہ کی عمریں بوقت نکاح 20 سال سے اوپر تھی اور 5 کی عمریں تو 36 تا 50 برس تھی۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوجوان ترین اور حسین ترین لڑکیوں کی کمی تھی؟ ناظرین گرامی، یہ وہ مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات ہیں جو الگ الگ انداز میں پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر ناظرین گرامی، وہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔